اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المؤذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا یرضی عن القوم الفاسقین الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما ویتربص بکم الدوائر علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم۔ وہی مضمون چل رہا ہے کہ جو منافقین ہیں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ یہ کہ اس جنگ میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو جس حد تک بچا سکتے تھے بچائیں، اور اس کے لیے وہ مختلف عذر پیش کر رہے تھے۔ تو یہاں یہ واضح کیا کہ تمہارے پاس بہانے بنانے والے آئیں گے دیہاتیوں میں سے، یعنی پچھلے مضمون میں مدینہ اور اس کے ارد گرد کے جو منافقین تھے وہ زیر بحث تھے۔ اس آیت سے وہ منافقین زیر بحث آئے ہیں کہ جو دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ یہ بنی کہ مدینے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت حاصل ہو گئی تھی اور جس طرح کی سلطنت قائم ہو گئی تھی، تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ اب ہم اپنے عقیدے پر رہ کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنی بچت اور اپنی فلاح اس میں دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے بہت سے لوگ واقعتاً ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ چنانچہ آگے اسی کو واضح کیا وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، یعنی جو ایمان نہیں لائے تھے بلکہ انہوں نے ایمان کا اعلان کیا تھا، دعویٰ کیا تھا جو جھوٹ پر مبنی تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اتنی مشکل جنگ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے۔ تو چنانچہ یہاں یہ واضح کیا کہ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ یعنی جو دیہاتی
عرب ہیں وہ آتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، ہمارے یہ مسئلے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، اور اصل میں یہ لوگ کافر ہیں، اصل میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ایمان لا چکے ہیں۔ چنانچہ آگے بتایا کہ یصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، چنانچہ ان میں سے جو کافر ہیں ان کو ایک تکلیف دہ عذاب سہنا پڑے گا۔ تو یہ بات واضح کر دی کہ جو ایمان ہے وہ اور فیصلہ کرواتا ہے، اور جو کفر ہے وہ اور فیصلہ کرواتا ہے، اور یہ لوگ جو آ کے عذر پیش کر رہے ہیں، جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں، لفظی وہ استعمال کیے جس سے یہ واضح تھا کہ یہ عذر جو ہے، یہ بہانے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ حقیقی نہیں ہیں، اور آگے واضح کر دیا کہ یہ لوگ اصل میں کافر تھے اور اسی وجہ سے یہ پیچھے بیٹھے رہے، اور ان کا انجام آخرت میں عذاب علیم ہے۔ پچھلے جتنی بھی گفتگو چل رہی ہے اس میں چونکہ منافقین زیر بحث ہیں اور ان کے جو بہانے ہیں اور ان کی جو توجیحات ہیں ان پر تنقید کی جا رہی ہے، تو یہاں ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے یعنی جو آ کے حضور سے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے، ان میں سے جو مخلص صحابہ ہیں اور جو دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کو الگ کر دیا، ان کو نمایاں کر دیا۔ اب یہ آیات جو ہیں ان مسلمانوں سے متعلق ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ وہ لوگ جو کمزور ہیں، یعنی جو جنگ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے جسمانی طور پر، ولا علی المرضى، اور اسی طرح وہ لوگ جو بیمار ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو خرچ کرنے کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی عذر اگر کسی کا ہے اور وہ دل سے اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے ساتھ ہے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس میں دو تینوں چیزیں واضح کی، اس کو تفصیل سے یعنی بیان کر دیا پوری بات کو۔ ایک تو یہ کہ ضعیف یعنی جو اتنی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے کہ جنگ کر سکے، ظاہر ہے اس میں بوڑھے بھی آتے ہیں اور اسی طرح بچے بھی اس میں آتے ہیں، اور اسی طرح بیماروں کو بھی واضح کر دیا کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح چونکہ ایک لمبا سفر تھا اور اس میں اخراجات درکار تھے، تو وہ لوگ جو اتنے لمبے سفر کے لیے اخراجات نہیں کر سکتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو فنڈز تھے ان میں بھی ان کی جگہ نہیں بنتی تھی، تو ان کو کہا کہ ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شرط یہ بتا دی کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں، یعنی ان کا دل حضور کے ساتھ لگا ہوا ہو، وہ حضور کی کامیابی اور حضور کی جو مہم ہے اس کی فتح کی تمنا اور دعا کر رہے ہوں، یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے واضح کر دیا کہ ما علی المحسنین من سبیل، جو محسن ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی جائے گی، ان کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہیں ہوگی۔ محسن کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان جو دین پر عمل کرنے میں بالکل بہترین طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہو، وہ اپنے دل اور دماغ اور اپنے عمل میں سب سے بہتر حالت میں ہو، تو وہ محسن ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اسلام اپنے انسانوں کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے وہ مغفرت کا ہے، وہ رحمت کا ہے، اس لیے وہ لوگ جو اب صحیح عذر کی وجہ سے اور اللہ اور رسول کے ساتھ مخلصانہ تعلق کے باوجود جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی سختی نہیں ہوگی، ان کو
ان کے خلوص کو قبول کیا جائے گا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ اسی طرح وہ لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کا تو بندوبست کر لیں گے، لیکن آپ ہمیں سواری اگر فراہم کر دیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب حضور جا کے سے جواب دیتے کہ نہیں میرے پاس سواری نہیں ہے، تو وہ لوٹ تو جاتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں غم کی وجہ سے کہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ خود اپنے لیے بندوبست کر سکتے۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ اس موقع پر اپنی سواری کا بندوبست کرنے کے لیے ان کے پاس مقدرت نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس کو خرچ کریں۔ تو اب خلوص کو دو چیزوں سے واضح کیا۔ ایک تو یہ واضح کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں، خیر خواہ ہوں اللہ اور اس کے رسول کے۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ ان کی دل کی کیفیت یہ ہو کہ ان کا جہاد سے محروم ہو جانا ان کو دکھی کر دے، یعنی وہ اتنے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں اور آپ کی دعوت کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے مشن کے ساتھ وابستہ ہیں کہ اس میں اپنا کردار ادا کرنے سے محرومی پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور ان کے نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس واقعی اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ضروری سامان فراہم کر سکیں جس میں وہ سفر کر سکیں، تو اس وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ تو دو چیزوں سے واضح کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص اور حقیقی جذبہ جہاد کرنے کا کہ جو انسان کو محرومی کے باعث آنکھوں سے اس کے آنسو بہہ پڑیں۔ تو یہ بتایا کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری رضا حاصل ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، ہاں ان سے ضرور مواخذہ ہوگا، ان پر ضرور گرفت کی جائے گی جو تم سے اجازت مانگنے کے لیے آتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اور انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اس لیے وہ نہیں جانتے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ مالدار ہونے کے باوجود، اس قابل ہونے کے باوجود کہ وہ جنگ میں جا سکیں، صرف اس وجہ سے کہ اس اتنی سخت مہم سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کو اصل میں اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، اپنے جان اور مال کے ساتھ دلچسپی ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی عورتوں کی طرح پیچھے بیٹھے رہیں، وہ جنگ میں شریک نہ ہوں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے جی سے مخلص نہیں رہتا، جب وہ اپنے جی سے صحیح راستے پر نہیں رہتا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا نازل ہوتی ہے، نافذ ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے اندر سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ نافذ ہوئی ہے ان کے اوپر، اور اسی وجہ سے اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، کتنے بڑی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، اور کتنا بڑا جرم ہے جو ان کے نامہ اعمال کا حصہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا کہ جب آپ جنگ سے واپس آئیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ جب آپ جنگ سے واپس آئیں گے تو پھر یہ آپ کے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے جی نہیں جی ہم تو مخلص تھے اور ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے اور ہماری یہ مجبوریاں تھیں، تو وہ بیان کریں گے۔ تو اب چونکہ پہلے سے ہم یہ جان رہے ہیں کہ اس مضمون یہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں کرنی، سخت رویہ اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ اسی کو یہاں بیان کیا کہ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، ان کو کہہ دو کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے عذر پیش کرنے کی، ہمیں تم پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے
ہمیں تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، چنانچہ اب تمہارے اعمال کو اللہ اور اس کا رسول ہی دیکھیں گے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو غیب اور حاضر کو جانتی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم جو کچھ کرتے رہے ہو۔ اس آیت میں مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تمام مسلمان جماعت کو، صحابہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تم لوگوں نے ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی یہ جو نشانی بتا دی گئی ہے کہ اس موقع پر وہ شخص جس کے پاس کوئی حقیقی عذر نہیں ہے، حقیقی معذوری نہیں ہے، وہ اگر اس جنگ میں نہیں جاتا تو وہ منافق ہے۔ چنانچہ جو لوگ بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور جن کے پاس کوئی حقیقی عذر نہیں تھا، جنہوں نے محض بہانے بنائے تھے، وہ منافقین ہیں، اور تمہیں اب ان پر بالکل اعتماد نہیں کرنا۔ تم نے ان کی باتوں کو، کیونکہ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ جب آ کے باتیں کرتا ہے تو وہ باتیں بڑی دلچسپ کرتا ہے، یعنی وہ اپنی باتوں کو اتنا خوبصورت بناتا ہے، اپنے کہانی کو اتنا دلکش بناتا ہے کہ آدمی کا یقین کرنے کو دل کرے۔ چنانچہ یہ کہہ دیا کہ نہیں، اس موقع پر اب تم لوگوں نے یہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ تم نے ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا، اور یہ ان کو کہنا ہے کہ ہمیں اللہ نے تمہارے بارے میں پوری بات بتا دی ہے، اب تم ہمارے پاس کوئی کہانیاں نہ سناؤ، ہمیں مطمئن کرنے کی بالکل کوشش نہ کرو، ہم نے تمہارے اوپر یقین نہیں کرنا ہے۔ باقی رہ گئے تمہارا انجام تو اللہ اور اس کے رسول دیکھیں گے، اور اگر تم مر گئے تو پھر تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ کے حضور پیش ہوگے تو وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو تمہارے کھلے اور چھپے سب سے واقف ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہاری اصل کرتوتیں کیا ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر یہاں بات کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں بھی ایک انجام ہونا ہے ان لوگوں کا، چنانچہ صحابہ کو یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ اور اس کا رسول دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اور اصل انجام تو آخرت کا ہے، اور وہاں تو ہر چیز کو کھول دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ کون کس درجے پر ہے اور کس مقام پر ہے، کون منافق ہے، کون حق پر ہے، کون پکا مومن ہے، کون کمزور مسلمان ہے، تو سب باتیں وہاں واضح ہو جائیں گی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم ان کی طرف پلٹو گے کہ تم ان کو معاف کر دو۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تو آئیں گے اس بات کو کرنے کے لیے، چونکہ جنگ میں فتح ہوگی، کامیابی سے واپس آئیں گے، اور ظاہر اب ان لوگوں کو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ توقع تو یہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ جنگ ہوگی اور اس میں جو لوگ جائیں گے وہ مار دیے جائیں گے، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ دوہناک اور خوفناک ہی نکلنا ہے، تو ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، پیچھے سے ہم اپنے اقتدار کو بحال کر لیں گے۔ یہ جو دیہاتیوں کی ذکر آیا ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، یہ بعد میں بات ثابت ہو گئی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت ابوبکر اقتدار میں آ گئے، تو یہ سارے جو دیہاتی قبائل تھے یہ نکل گئے حلقہ اسلام سے، اور انہوں نے اپنی ریاست قائم کر لی، بغاوت کر دی، اور حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے خلاف جنگیں کرنی پڑیں، اور پھر جا کے کہیں صورتحال قابو میں آئی۔ تو اس لیے کہ وہ سارے کا سارا بظاہر سیاسی دباؤ کی تحت ہو رہا تھا۔ تو یہاں یہ بتایا کہ یہ آ کے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، ظاہر ہے یقین دلانے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مطمئن کرنے کے لیے، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو
جب یہ اتنی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن مجید نے چونکہ بالکل ہی کھول کے بات بیان کر دی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ فیصلہ کن ہے، یہ طے ہو جائے گا کہ کون مسلمانوں کے ساتھ ہے دل کے ساتھ اور کون مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ اب ان کو یہ یقین دلانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہ انہوں نے جو عذر پیش کیا تھا، جو وجہ بیان کی تھی نہ جانے کی، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ قسمیں کھائیں گے اس کو یقین دلانے کے لیے، تو اور یہ درخواست کریں گے کہ آپ انہیں معاف کر دیں، آپ ان کے عذر کو قبول فرما لیں۔ اسی فعل کو استعمال کیا آگے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان سے گریز کرو، یعنی ان کی طرف دھیان ہی نہ دو، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ تو گندگی ہیں، یہ تو ناپاکی ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاءً بما كانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کا بدلہ، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا بدلہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ انہم رجسن، تو قرآن مجید نے یہ جو لفظ ہے رجس کا لفظ، یہ استعمال کیا ہے کئی جگہوں پر عقیدے کی نجاست کے لیے، یعنی جو آدمی خالص توحید پر نہیں ہے، جو آدمی خالص اخلاق پر نہیں ہے، وہ ناپاک ہے۔ اور یہ چونکہ اصل میں مشرکانہ مذہب پر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلصانہ تعلق نہیں تھا، بلکہ دنیا سے محبت اور کفر سے ان کی محبت تھی، تو اس لیے کہا کہ انہم رجسن، یہ ناپاک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو پاکیزگی نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی صورت میں اس سے محروم ہے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی معلوم یہ آیت بھی اور کئی آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کا جو ٹکٹ ہے وہ پاکیزگی ہے، یعنی وہ شخص جنت میں جائے گا جو اپنے باطن اور ظاہر میں پاکیزہ ہے، اور وہ جہنم میں جائے گا کہ جو اپنے باطن میں اور اپنے ظاہر میں ناپاک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ رجسن کا لفظ جو ہے وہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ اس سے ایک حقیقت واضح ہوتی ہے جو قرآن مجید کے بڑے موضوعات میں سے ہے کہ جنت میں جانے کی شرط نفس کی پاکیزگی ہے، اور چونکہ ان کے نفس آلودہ ہیں، ان کے نفس پاکیزہ نہیں ہیں، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اعمال یہی ہیں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ ظاہر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، یعنی ان کی قسمیں سننے کے بعد اور ان کی آہوازاری سننے کے بعد آپ کے دل میں اگر ان کے لیے معافی آ بھی جائے اور آپ ان کے بارے میں نرم بھی ہو جائیں، تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ان نافرمانوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات قبول کر لیں گے، یہاں یہ مراد نہیں ہوتی۔ قرآن مجید جب اس طرح کا اسلوب اختیار کرتا ہے تو اس سے بظاہر حضور مخاطب ہوتے ہیں، لیکن پیغام دوسروں کو دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ نافرمانوں کے بارے میں سخت جگہ پر رہیں گے، ان کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو حق کے تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ تمہیں اب معافی مل سکتی ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو دیہاتی ہیں یہ کفر میں بھی سخت ہیں اور منافقت میں بھی سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُ اللَّهَ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور یہ اسی قابل ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر جو ہدایت نازل ہوئی ہے اس سے یہ غافل رہیں۔ اللہ بہت علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ اسی قابل ہیں کہ یہ ان حدود سے واقف نہ ہوں جو اللہ کے
اللہ کے رسول پر اللہ نے نازل کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کے ساتھ وابستگی کا ایک لازمی تقاضا یہ تھا کہ یہ دیہاتی لوگ چونکہ ان کو مدینہ میں نہیں رہتے تھے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ سے اور صحابہ سے ان کی ملاقاتیں ہوں اور وہاں سے یہ دین کی احکام کو اور دین کی روح کو سمجھیں۔ تو یہ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے تھی کہ اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو مدینہ میں بھیج کر آگے جا کے اس مضمون کو واضح بھی کر دیا کہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو لیکن انہوں نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے آگے کہا کہ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم بھی ہے کہ ان کے اصل ارادے کیا ہیں، ان کی اصل کیفیت کیا ہے، اور اللہ حکیم بھی ہے، یعنی اس کے فیصلے اپنے علم کی بنیاد پر اخلاق اور عدل کے اصولوں پر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور ان دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، یعنی جب ان کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب ایک مہم پیش آ گئی ہے اور تمہیں اس میں پیسے خرچ کرنے چاہیے، اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تو وہ اگر کچھ ادا کرتے ہیں تو دیتے بھی ہیں تو یہ سمجھ کے دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک جرمانہ ہے جو ہمیں دینا پڑ گیا ہے، اور ان کی تمنا کیا ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تمہارے اوپر کوئی برا وقت آئے۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے۔ دائرہ کا لفظ جو ہے یہ برے وقت کے آنے کے لیے، ہمارے ہاں بھی گردش کا لفظ بولا جاتا ہے اس معنی میں کہ آج کل میں گردش میں ہوں، مطلب یہ کہ میرے اوپر برا وقت ہے، تو اسی معنی میں یہ لفظ دائرہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تم پر برے وقت کے آنے کی توقع کر رہے ہیں، حالانکہ ان پر برا وقت آنے والا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح کا ذہن اور دماغ رکھتا ہے، اور اس کے لحاظ سے ان کا انجام اس دنیا میں ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم آگے دیکھتے ہیں سیرت میں تو یہ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں، وہ خواہ پکے مخالف ہوں، ڈٹ کر کھڑے ہوں، یا منافقت کے ساتھ جی رہے ہوں، سب کے سب پوری طرح ناکام ہو گئے، اور ان کو دنیا میں بالکل شکست فاش جس کو کہتے ہیں وہ ہو گئی، اور ان کے پاس کوئی اب راستہ اور چارہ نہیں رہا کہ وہ اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھ سکیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حکومت قائم ہو گئی تو اس کے بعد منافقت کے بھی امکانات ختم ہو گئے، اس لیے کہ وہ جماعت ہی ختم ہو گئی کہ جس کے ساتھ کوئی وابستگی اختیار کی جا سکتی تھی اور جس کی طرف فائدے کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک ہی بات رہ گئی تھی، اور وہ مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا اقتدار تھا۔ اس کو کہا کہ علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر برا وقت آنے والا ہے۔ فَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پیچھے چونکہ ان دیہاتیوں کا ذکر آیا ہے کہ جو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور جو جہاد میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان کے مقابلے میں ان دیہاتیوں کا ذکر بھی کیا کہ جو مخلص ہیں، تو یہ بتا دیا کہ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات جو ہے یہ بیان ہو رہی ہے اس وقت جب جنگ کے لیے پیسے مانگے جا رہے تھے اور مہم چلائی جا رہی تھی کہ جنگ کے لیے جانا ہے اور ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے اور اسی طرح مجاہدین کی ضرورت ہے، تو یہ لوگ آگے بڑھتے تھے اور جو روپیہ خرچ کر رہے تھے اس سے یہ اللہ کا تقرب پانا چاہتے تھے۔ تو اس سے ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ جس طرح نماز، عبادت
یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اسی طرح خیرات بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو نماز اور ذکر میں مشغول رہتا ہے اور اسی طرح وہ اگر خیرات میں اپنا مال لگاتا رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا جو رخ ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے عام طور پر جو مخلص نیک لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارا عبادت کی طرف دل نہیں لگتا، ہمارا اللہ کی یاد جو ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ تو اس میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ مسجد کی حاضری بھی اتنا ہی کردار ادا کرتی ہے جتنا یہ کردار ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے قرب کو پانے کے لیے خیرات کی جائے۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا ہے یہ ظاہر ہے ایک بزرگ جو بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول سے یہ توقع کرنا کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور قرب حاصل ہوگا، یہ بڑی فطری بات ہے۔ چنانچہ ان کی خواہش ہوتی ہے، یہ حضور کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے کہ یہ حضور سے اللہ کے حضور دعاؤں کی تمنا رکھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، بالکل یہ واقعی یہ دونوں چیزیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کے رسول کا دعائیں کرنا، یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں، رحمت کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو دونوں یعنی اس رکوع میں زیادہ حصہ دیہات میں موجود مسلمانوں، ان میں منافقین اور ان میں سے مخلص مسلمانوں کا انجام یہاں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے جو لوگ مخلص ہیں وہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی رحمت اور فضل اور عنایت حاصل ہوگی، اور جو مخلص نہیں ہیں ان کو آخرت میں بھی عذاب ملے گا اور دنیا میں بھی ان کے اوپر برا وقت آنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔